بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں خرم شاہ اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں الف اردو۔ سامعین، آج ہم مولانا ظفر علی خان کی نعت پر بات کریں گے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ سامعین، مطلع آپ نے ملاحظہ کیا تو ہم جانتے ہیں کہ موضوع کے اعتبار سے ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے نعت کہلاتی ہے۔ نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتائے جاتے ہیں، ان کے اخلاق اور اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ نظم غزل کی حیت اس بناوٹ میں ہے، مگر غزل نہیں ہے کیونکہ اس کے تمام اشعار میں ایک ہی موضوع کو پیش کیا گیا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ غزل کے ہر شعر کا موضوع الگ ہوتا ہے۔ ایسی نظم کو ہم پابند نظم کہتے ہیں جو غزل کے طرز کے اشعار پر مبنی ہے۔ تو پابند نظم کی بہت ساری اقسام ہیں، جن میں سے ایک حیت یا ایک بناوٹ یہ بھی ہے۔ اس نظم کے قوافی تمنا، دنیا، وسیلہ اور اجالا وغیرہ ہیں، جبکہ تم ہی ہو اس نعت کی ردیف ہے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ سامعین، مولانا جامی کی فارسی نعت کا ایک معروف شعر ہے کہ جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد۔ یعنی نبی کریم کے حسن سے دنیا روشن ہے اور آپ کی ملاقات کی وجہ سے میرا دل زندہ ہے۔ مولانا ظفر علی خان کے مطلع میں بھی ایسا ہی خیال پایا جاتا ہے۔ اس نظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہمارے دل آپ کی وجہ سے زندہ ہیں اور ہماری دنیا آپ ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا اور اللہ کی پہچان دے کر حقیقی زندہ دلی عطا کی۔ اگر نبی کریم ہمیں اللہ کی پہچان نہ کرواتے تو ہم دنیا کے اندھیروں میں بھٹک کر رہ جاتے اور کبھی انسانی اعلیٰ معیار پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے نبی کریم نے اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کیا، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق زندگی گزار کر سچی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اگلے شعر پر بات کرتے ہیں کہ مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے، مجھ ننگے دو جہاں کا وسیلہ تم ہی تو ہو۔ پر خطا، خطاؤں سے بھرا ہوا، لاج عزت، ننگ شرمندگی، وسیلہ ذریعہ۔ ننگے دو جہاں کا مطلب دونوں جہانوں کی شرمندگی ہے اور یہ مرکب اضافی ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی عاجزی بیان کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربان فطرت کا ذکر کر رہے ہیں۔ دوسروں کے عیبوں اور غلطیوں پر پردہ ڈالنا اعلیٰ ظرفی ہے اور نبی کریم کی اعلیٰ ظرفی مثال ہے۔ نبی کریم دنیا میں بھی انسانوں کا پردہ رکھتے تھے اور آخرت میں بھی اللہ سے سفارش کرنے والے ہوں گے۔ شاعر اس میں یہی اظہار کر رہا ہے کہ میری شفاعت کا ذریعہ آپ ہی ہیں، ورنہ میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ میری عزت اور آبرو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی موضوع پر ایک اور شعر دیکھیے۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، یہ کب تھی اس پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ تو ہمیں جس قابل بنایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات ہے۔ انہوں نے ہی ہمیں سب کچھ سکھایا اور انہی کی برکت سے ہم بہترین انسان بنے۔ محبت کا درد سکھا کر دنیا میں اچھا انسان بنانا ہو یا قیامت کے دن شفاعت کرنی ہو، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے ممکن ہے۔ پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ سینہ شب تارے الست یہ فارسی مرکب ہے جس کا سادہ معنی ہے الست
کی تاریک رات کا سینہ۔ اس مرکب لفظ میں الست لفظ سمجھ آ جائے تو پوری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ صنعت تلمیح ہے اور اس میں ایک قرآنی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت 172 ہے، جس کے مختلف مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں۔ کچھ کے مطابق اللہ نے روحوں اور کچھ کے مطابق ابتدائی انسانوں کو بنانے کے بعد اللہ نے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا، کیوں نہیں؟ اس بات سے یہ مراد ہے کہ اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد اپنا تعارف کروا دیا ہے۔ اس سے پہلے صرف اندھیرا تھا۔ اللہ نے اپنی پہچان کروا کر انسانوں کے لیے روشنی کا سامان کیا۔ سینہ شب تار یعنی اندھیری رات کے سینے سے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کی روشنی نکلی۔ شاعر اس ابتدائی روشنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرار دے رہا ہے۔ شاعر نبی کریم کو نور اولی کہہ رہا ہے۔ اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کے وقت سے اللہ کی پہچان ہونا شروع ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آتے آتے اللہ کی پہچان مکمل اور واضح ہو گئی۔ اللہ نے نبی کریم کے وسیلے سے اپنا تعارف اپنے لوگوں کو کروایا۔ اس بات کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات نبی کریم کے لیے ہی بنائی ہے۔ جیسے ایک شاعر کے بقول، کتنی اعلیٰ عظیم ذات ہیں آپ، وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ۔ حضور کو نور اولی کہنا اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال یہ ایک پیچیدہ موضوع ہے، مگر ہم سادگی سے شعر کا یہی مفہوم بیان کریں گے۔ اللہ نے جس انسانی معیار کی خاطر یہ دنیا بنائی تھی، وہ اعلیٰ انسانی معیار نبی کریم کی ذات کی صورت میں سامنے آیا، یعنی آپ دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ غایت مقصد، غایت اولا پہلا مقصد۔ سامعین، اس شعر میں بھی پچھلے شعر جیسا ہی خیال پایا جاتا ہے، یعنی اس کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنایا گیا ہے۔ اس دنیا کو بنانے کا پہلا مقصد ہی نبی کریم کی ذات مبارک ہے۔ اس بات پر کچھ علماء اعتراض کرتے ہیں، مگر عام طور پر یہی بات بیان کی جاتی ہے کہ اس دنیا کو نبی کریم کی خاطر بنایا گیا ہے۔ البتہ نبی کریم کے اعلیٰ اخلاق پر کوئی مسلمان اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے اچھے انسانوں کی خاطر دنیا بنائی، جو نفس رکھنے کے باوجود اللہ سے ڈریں گے اور نیک اعمال کریں گے، اور ان اچھے انسانوں میں سب سے اچھے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دنیا نبی کریم کی خاطر بنائی گئی کہ اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے اور انسان فرشتوں سے کیوں افضل ہے۔ بہرحال اسی موضوع پر ایک شعر دیکھیے۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس شعر میں بھی نبی کریم کو ابتدائی سردار اور آخری سردار کہا گیا، اور ان جیسا کوئی نہیں ہے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ شناسا، واقف۔ اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال ہے، یعنی اس شعر میں ایک تاریخی واقع معراج کا ذکر ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین و آسمان کی سیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی۔ اس واقعے میں بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایک مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا تھا، اور جبرائیل نے ہی آپ کو سیر کروائی تھی۔ آسمانوں میں ایک مقام سدرۃ المنتہا بیان کیا جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچنے کا وقت آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ میرے پر جلتے ہیں، اس لیے یہاں سے آگے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اکیلے آگے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ اس لیے انسانوں کا، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ کر بتایا جاتا ہے کہ جہاں کی حقیقت فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، نبی کریم وہاں سے بھی آگے جانے والے ہیں۔ جس جگہ پر فرشتوں کے جلنے لگیں، آپ کا اس سے آگے مقام ہے نبی۔ اس شعر میں بھی اسی جانب، اسی واقعے اور واقعے کے اسی حصے کی جانب اشارہ ہے جس کی جانب مولانا ظفر علی خان نے اپنے شعر میں اشارہ کیا ہے۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ نظیر، مثال، رحمت دو جہاں، دونوں جہانوں کے لیے رحمت۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ دونوں جہانوں کے لیے رحمتوں کا باعث صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے آپ کی مثال کا اور کوئی نہیں ہے۔ اس شعر میں بھی صنعت تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے قرآنی آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی بات کو شاعر بیان کر رہے ہیں کہ یہ اعزاز اور کسی کو حاصل نہیں کہ اللہ نے کسی انسان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت کہا ہو۔ اس سے مراد دو جہان لیے جاتے ہیں، یعنی یہ دنیا اور قیامت کے بعد کی دنیا۔ نبی کریم نے یہاں بھی انسانوں کو ہدایت کا رستہ دکھایا اور آخرت میں بھی انسانوں کی مدد کرنے والے ہوں گے، اور آپ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں۔ توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سید نفیس شاہ کے شعر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہ ہونے والی بات کی گئی ہے۔ ماں سوا کی حد سے بھی آگے گزر گیا، اے رہنورد جادہ اسرا تم ہی تو ہو۔ ماں سوا، اس دنیا یا کائنات کے علاوہ جو کچھ ہے۔ رہنورد، مسافر۔ جادہ، رستہ۔ جادہ اسرا، آسمانوں میں ایک اعلیٰ مقام کا رستہ۔ سامعین، اس شعر میں بھی تلمیح کے طور پر واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اونچے مقام یعنی اسرا کے راستے کا مسافر کہا گیا ہے، جو ہماری معلوم کائنات سے اوپر کہیں کوئی مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام سے گزر کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے تھے، اور جبرائیل بھی آگے نہیں جا سکے تھے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ واحد انسان یا مخلوق ہیں جو اس مقام سے آگے گئے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کوئی اور اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب نہیں جا سکا جتنے قریب آپ گئے ہیں۔ اس موضوع کو شاعری میں بہت پیش کیا جاتا ہے، اور واقعہ معراج کو نبی کریم کا معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے اقبال عظیم کا شعر ہے، پیشواؤں کے جو پیشوا ہیں، ایک لقب جن کا صدر العلا ہے، قاب قوسین ہے جن کی منزل، رہ گزر سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے اسرا مراد ہے، جو آسمانوں میں ایک مقام ہے، اور جہاں اللہ سے ملاقات ہوئی اس مقام کو قاب قوسین کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم اور اللہ تعالیٰ میں اتنا کم فاصلہ تھا کہ جس کی مثال قاب قوسین یعنی دو قوسین، دو قوسوں کی مثال دی جاتی ہے۔ اقبال عظیم کے شعر میں بھی وہی واقعہ معراج کا موضوع ہے جسے مولانا ظفر علی خان نے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ سامعین، ہم نے مولانا ظفر علی خان کی نعت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہم اس کا مفہوم سمجھ گئے ہوں گے۔ سیکھتے رہیے، سکھاتے رہیے۔ کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔